جس طرح کل طاہرہ تھی آج بھی طاہرہ ہے۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، میں دنیا کا عام بندہ نہیں بلکہ تمہارا نبی عیسیٰ ابن مریم، میں تمہارا نبی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ دنیا کی نگاہ پھٹ گئی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایک دن کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، زبان بے حرکت ہے، بچہ بول رہا ہے، یہ معجزہ تو نہیں تو کیا ہے؟ دنیا کی نگاہیں بالکل جب اس بچے پر پڑی ہے اور دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک دن کا بچہ بولنے لگ گیا، جس مریم کو لوگ گالیاں دیتے تھے، جس مریم کے بارے میں دنیا کے لوگ برا سوچتے تھے، سب کی نگاہیں پھٹنے لگی اور دل ماننے لگ گیا، یقین کر لیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، ایک دن کا بچہ تھا۔ جب آپ بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں آپ نے سجدہ کیا۔ ایک سجدہ تو اس نے کیا، میری ماں بغیر باپ کا بچہ جنی اور پھر دنیا کے لوگ لان تان کیے، لیکن میری ماں دنیا کو جواب دے سکی تھی۔ پھر دوسرا سجدہ اپنے خدا کو کیا تھا، اس لیے کہ میں جب پیدا ہوا تو ایک دن ہی میں بولنے لگ گیا، ایک ہی دن میں بول سکا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، میں ایک دن کا بچہ دنیا میں کوئی نہیں بول سکتا ہے، لیکن مجھے اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ میں ایک ہی دن میں، پہلے ہی دن میں دنیا کو پیغام دیا تھا کہ لوگوں میری ماں پاک صاف ہے، ان کے بارے میں غلط مت سوچنا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کیے، پھر 1 رکعت آپ نے کرا، کیونکہ آپ نے اپنے اندر وہ چیز جو آپ نے بچپنے میں جب آپ کو نبوت کا اعلان ہوا، نبوت کے بارے میں حکم دیا گیا، آپ دنیا کو بتائے کہ دیکھو میں بچپن ہی میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور تمہارا نبی ہوں۔ آپ کو نبوت کا درجہ ملا، دنیا کو بتایا۔ آپ نے خدا کو 3 رکعت نماز پڑھ کر کے سجدہ کیے تھے، شکر کے طور پر، نفل کے طور پر آپ نماز پڑھے تھے۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، جو نمازیں پچھلے نبیوں کی سنتیں ہوا کرتی تھی، جو نمازیں پچھلے نبی کی نفل ہوا کرتی تھی، آج وہی نمازیں مصطفیٰ کی امت پر فرض ہے، وہی نمازیں حضور کی امت پر فرض ہے۔ آپ جانتے ہو فجر آدم پڑھے تھے، مصطفیٰ کی امت پر صبح آپ جو نماز پڑھتے ہو وہ فرض ہے۔ ظہر حضرت ابراہیم پڑھے تھے، آج ہم پر فرض ہے۔ مغرب عیسیٰ ابن مریم پڑھے تھے، آج ہم پر فرض ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت یونس آپ نے 4 رکعت خدا کے بارگاہ میں نماز پڑھے تھے، وہی نماز جو عشاء کے ٹائم پہ حضرت یونس پڑھے تھے، آج حضور کی امت پر عشاء کی نماز کی شکل میں ہم سب پر فرض ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے دنیا کے لوگوں تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہیں پر فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، ان سے بھی آزمایا گیا ہے، ان سے بھی آزما لیا گیا ہے۔ اے میرے بندے سنو، رمضان کا 30 روزہ جو تمہیں میں دے رہا ہوں وہ تیرے بہتری کے لیے دے رہا ہوں، تیرے اصلاح کے خاطر دے رہا ہوں۔ تیری عمر کم ہے، تیرے پاس عبادت کے مواقع کم ہے، تیری عمر چھوٹی ہے، تم عبادت کم کر سکو گے، تم عبادت کم کر سکو گے، تم ریاضت کم کر سکو گے، تمہارے اندر تقوی کم ہوگا، تم گناہ زیادہ کرو گے۔ اے میرے بندے، تیرے پاس عمر کم ہے، پچھلے نبیوں کی امتیوں کے پاس عمر زیادہ تھی، وہ زیادہ دن خدا کو عبادت کر سکے تھے، تیرے پاس عمر کم ہے، اس لیے میں تجھے رمضان دے رہا ہوں۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہوگا، 2 دن کا روزہ 2 سال کے برابر ہوگا، اس میں لیلۃ القدر دے رہا ہوں۔ 1 رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی میں اگر 100 سال عمر ہے، تم نے 100 بار لیلۃ القدر کو پایا، گویا تم نے اپنی زندگی کو ہزاروں مہینوں سے نہیں بلین سال سے بڑھ کر کے عبادت کر کے آپ نے چنوتی دے دیا۔ عیسیٰ سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت آدم تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تھے، ان تمام نبیوں کی امتوں کی عبادت کو ایک طرف رکھ لو، حضور کی امت میں سے ایک بندہ کو ایک طرف رکھ لو، ان تمام نبیوں کی امت کی عبادت پر حضور کی امت میں سے ایک بندے کی عبادت بھاری پڑ جائے گی، ایک بندے کی عبادت بھاری پڑ جائے گی۔ اس لیے آپ کو روزہ دیا گیا ہے، کم ٹائم پہ بینیفٹ زیادہ، کم ٹائم پہ فائدہ زیادہ، شارٹ ٹائم پہ پروفٹ زیادہ۔ اس لیے مسلمانوں، روزہ کو بیکار مت سمجھنا، روزہ تیری زندگی کی انمول چیز ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، روزہ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو کہ متقی بن جاؤ۔ حافظ مطیع الرحمن صاحب قبلہ حافظ القرآن ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، روزہ رکھو گے متقی ہو جاؤ گے، روزہ رکھو گے پرہیزگار ہو جاؤ گے، روزہ رکھو گے نماز پڑھنے لگ جاؤ گے۔
روزہ رکھو گے چوری سے بچ جاؤ گے، روزہ رکھو گے گالی دینے سے بچ جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو کسی کی خیانت نہیں کرو گے۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہی ہے، لعلکم تتقون۔ قرآن کہتا ہے، دنیا دار نہیں خدا کہتا ہے، روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے۔ لیکن روزہ رکھا، روزہ سے پہلے گڑبڑ تھا، روزہ کے بعد پھر گڑبڑ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ روزہ سے پہلے غلط کام کرتا تھا، پھر رمضان کے بعد پھر اسی میں لگ جائیں گے۔ سب دیکھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر رمضان میں روزہ رکھا ابھی صاحب، لیکن متقی کہاں ہوئے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے، لیکن ہو کہاں رہا ہے؟ آخر کچھ تو دیکھتا نہیں ہے۔ اب بھیا مجھے بتائیے، روزہ نام کس چیز کا ہے؟ کھانے پینے بیوی سے دوری رہنے کا۔ یہ تو ماسٹر صاحب روزہ نام کس چیز کا ہے؟ کھاؤ پینا، کھانا بند، پینا بند، بیوی کے پاس جانا دن میں بند، رات میں نہیں دن میں بند۔ 3 چیز سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ تو بالکل سمپل روزہ ہو گیا، یعنی جو عینی روزہ ہے، نفس روزہ ہے۔ حقیقی روزہ جو خاص کا ہے، روزہ نام ہے کان سے غلط سننے سے بچے رہنے کا نام، ناک کا غلط استعمال سے بچا رکھنے کا نام، زبان کو غلط چیز کے استعمال سے بچائے رکھنے کا نام، پیر ہاتھ ان سب چیز کو غلط چیز سے محفوظ رکھنے کا نام۔ آپ روزہ تو رکھ لیے، اور ہمارے بچے ابھی رمضان میں کیا کریں گے؟ چل رہے کی کرو بیٹا، نیند پہلے مارے لے، پھر چل رہے اسکول بگلی چل رائٹ 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 لیفٹ 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 رائٹ رائٹ رائٹ۔ یہ تو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رائٹ 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 لیفٹ 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 لیفٹ، کھیل کو رائٹ 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 رائٹ۔ یہ تو کرتے ہو نا؟ نوجوان کیا کرتے ہیں آج کل موبائل میں؟ رائٹ 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 لیفٹ لیفٹ لیفٹ، کھیل کو بھایا پہلے پب جی کھلا جی، فری فائر، مار 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 مار، یہ ہوتا ہے۔ اب رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہمارے نوجوان رائٹ اور لیفٹ کرے۔ رمضان میں کام کم کیجئے، آپ 11 مہینہ خود کام کرتے ہو، لیکن اس مہینے میں کام کم کیجئے تاکہ آپ کے کام زیادہ کرنے سے کہیں روزہ آپ کمزور نہ ہو جائے۔ تو رمضان میں اپنی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کی نہیں روزے کی حفاظت۔ روزے کی حفاظت کرو، پورے سال میں روزہ صرف ایک ہی بار ملتا ہے، اس کو کبھی برباد ہونے مت دینا، اسے کمزور ہونے مت دینا۔ آج روزہ رکھتے ہیں نوجوان، سب کہتا روزہ رکھتے ہیں، لیکن نوجوان رمضان کے بعد پھر بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ تو بگڑیں گے کیسے نہیں؟ رمضان نام تو تھا روزہ رکھو متقی بن جاؤ، روزہ رکھو پرہیزگار بن جاؤ، روزہ رکھو نمازی غازی بن جاؤ، لیکن روزہ رکھا حاجی غازی کچھ بھی نہیں، بھاجی بن گیا۔ آخر فائدہ کیوں نہیں ملا؟ تو اس لیے فائدہ نہیں ملا کیونکہ روزہ گارنٹی دیتا ہے، اگر تم مجھ کو مکمل طور پر ادا کرو گے تو میں تجھے متقی بنا دوں گا، تجھے پرہیزگار بنا دوں گا، حاجی اور قاضی بنا دوں گا، دیندار بنا دوں گا، وفادار بنا دوں گا۔ لیکن اے لوگوں، تم وفادار نہیں ہو رہے ہو، تم وفادار نہیں بن پاتے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ معاملہ سمجھ میں آ گیا، ہم نے تو روزہ صرف سمجھا ہے کہ کھانا پینا بند، بیوی سے دوری رہنے کا نام روزہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، صرف ان 3 چیزوں سے بچے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ نام اس چیز کا ہے کہ آپ کا ہاتھ رمضان پہ غلط استعمال نہ کرے، آپ کا ہاتھ رمضان میں غلط استعمال نہ کرے، آپ کی کان غلط استعمال نہ کرے، آپ کی آنکھیں غلط چیزوں کا مشاہدہ نہ کرے۔ جب آپ کا ہاتھ، آپ کی آنکھ، آپ کی ناکیں، کان اور پیر جب غلط چیزوں سے محفوظ رہے گا تو رمضان مکمل ہو جائے گا۔ اور رمضان کہتا ہے جب تم مکمل میری حفاظت کرو گے تو میرے چاہنے والوں، اے اللہ کے بندے نوٹ کر لو، اگر تم نے رمضان میں اپنے سارے امور کو ڈھنگ سے نبھا لیا تو خدا تمہیں اعلان کر کے پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے سنو، اگر تم نے رمضان کے روزے کی حفاظت کر لی ہے تو خدا تجھے پوری زندگی حفاظت فرمائے گا، پوری زندگی تیری حفاظت فرمائے گا۔ لیکن تو آپ خود حفاظت نہیں کرنا چاہتے ہو تو کیسے آپ کی حفاظت خدا فرمائے گا؟ خود ہی کو بدلیے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، حضور فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ روزہ صرف بس گفتگو ختم کرنے والے ہیں۔
روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے، زبان مصطفیٰ کی اور پیغام خدا کا ہے. یعنی یوں کہیے کہ خدا کا ہی کلام ہے حدیث قدسی. الصوم لی وانا ذبحی یا عذابہی دونوں پڑھ سکتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. یہ کون کہتا ہے؟ آپ کا خدا. کیا کہتا ہے؟ کہ میرے بندے روزہ رکھو گے، اس کا بدلہ تیرا خدا تجھے دے گا، اس کا انعام تجھے خدا دے گا. یہ معاملہ کیا ہے؟ مولا نماز تو بھی تیرے لیے پڑھتے ہیں، اس کا بدلہ تو ہی دے گا. مولا زکوٰۃ تو تیرے ہی حکم پر دیتے ہیں، اس کا بدلہ تو ہی دے گا نا. کون دے گا؟ پھر یہ روزے کے لیے اسپیشل کیا؟ نماز بھی خدا کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی خدا کے لیے ہے، حج بھی خدا کے لیے، سب کچھ خدا کے لیے. تو خدا ہی تو بدلہ دے گا. لیکن روزے کے لیے اسپیشل فرمایا کہ الصوم لی وانا ذبحی، کہ روزہ رکھو گے اس کا بدلہ میں دوں گا. کون کہتا؟ آپ کا، ہم سب کا خدا. لیکن نماز کے لیے آپ نے، خدا نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بندے نماز پڑھو گے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا؟ بے شک خدا ہی دے گا نا. نماز کا بدلہ کون دے گا؟ خدا دے گا. لیکن نماز کے لیے کیا فرمایا؟ ایسا نہیں فرمایا. حج کے لیے ایسا نہیں فرمایا. زکوٰۃ کے لیے ایسا نہیں فرمایا. اور دیگر امور شرعی اور احکام الہی میں ایسا نہیں فرمایا. روزے کے لیے خصوصیت کیوں؟ روزے کے لیے اسپیشلٹی کیوں؟ روزے کے لیے اتنی خصوصیت آخر کیوں؟ اللہ فرماتا ہے روزہ رکھو گے اس کا بدلہ میں دوں گا. میں آپ کو ایک لمبی حدیث کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو سمپل لب و لہجے میں نوٹ کر لو اس جملے کو. آپ جانتے ہو، جیسے آپ کی بھیڑ میں میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کی بھیڑ میں میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے پہلے میرے ماما وہ تشریف فرما تھے، ان سے پہلے یہ حافظ مطیع الرحمان صاحب تشریف فرما تھے، ان سے پہلے حضرت تشریف فرما تھے، ان سے پہلے ایک طالب علم تشریف فرما تھے. مطلب ایک آڈینس ہے، سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، اور وہ آدمی جو کھڑا ہے وہ آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہے، سنا رہا ہے نا. یہاں 50 لوگ ہیں. میدان محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اتنے لوگ ہوں گے جس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں. صرف سر ہی سر نظر آئے گا. آپ کی نگاہ جہاں تک جائے گی، نگاہ کی بھی حد ہو جائے گی، لیکن بھیڑ ختم نہیں ہوگی. اتنی بڑی بھیڑ ہوگی ماسٹر صاحب. اتنی بڑی بھیڑ میں آپ حیران و پریشان رہیں گے. نفسی کا عالم رہے گا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں رہے گا. ابھی کچھ دن پہلے میں تقریر میں کہا کہ جو مرو گے دنیا میں جس حالت میں، تو قبر سے بھی اسی حالت سے اٹھو گے. اب منا بھائی کے جو والد محترم بڑھاپا میں گئے ہیں نا، تو قبر سے اٹھیں گے بڑھاپا میں. اور اگر کوئی جوانی میں مرا ہے تو قبر سے اٹھے گا جوانی میں. کوئی بچپنے میں مرا ہے تو قبر سے اٹھے گا بچپنے میں. 18 سال یا 19 سال جو بھی عمر آپ کی ہونی ہے وہ تو جنت میں ہوگی. کہ وہ کوشچن نہیں کہ بولے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، بولے بوڑھا جنت نہیں جائے گا. بولے کہ نہیں، جنت نہیں، جتنے بھی ہوں گے سب 18-22 سال کے ہو جائیں گے، 19 سال کے ہو جائیں گے. مطلب جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. جنت میں 70 حوریں ملیں گی. آپ سب سنتے آئے ہو. بیوی بھی ملیں گی دنیا کی، اگر بیوی نیک ہے تو، ہے نا. بیوی بھی اور شوہر بھی دونوں نیک ہے تو جنت میں ہوں گے ہی انشاءاللہ. تو جنت کی 70 حوریں بھی ملیں گی، بیوی بھی ملیں گے، سب ملے گا. رے بھائی، آپ کے پاس جنت کی زمین اتنی بڑی ہو جائے گی. اگر بنگاؤں میں کسی کے پاس 100 بیگھہ زمین ہے، وہ کہتا ہے سب سے بڑا زمیندار، اور کسی بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں غریب. یہ تو کہتے ہیں نا، غریب کہتے ہیں. غریب کہتے ہیں زمین جائیداد ہے تو پیسہ والا. تو دنیا میں جن کے پاس جتنی زمینیں ہوں گی، پیسہ ہوگا، وہ صاحب جائیداد. اور جن کے پاس کچھ نہ ہو تو بیچارہ غریب ہے. یہ تو کہتے ہیں. لیکن غریب بھائی کمانے لگ گئے، اتنا کمانے لگ گئے کہ وہ 100 بیگھہ پر بھاری پڑ گیا. تو اب یہ ہو گیا مالدار، وہ ہو گیا ان کے سامنے غریب، ہے نا. تو دنیا میں آپ جتنا کماؤ گے، آپ کے پاس، مان لیجئے منا بھائی صاحب کے پاس، منا بھائی کا یہ گھر ہے اور اس کو یہ گھر دے دیا اور پورا بنگلہ خالی کر دو. وہ اس دنیا میں رہ کر کے آپ کا ادھر چاروں طرف باغان وغیرہ، نہریں وغیرہ، محل وغیرہ قائم کر لیا، لمبا چوڑا مکان بنا لیا. تو یہ دنیا میں آپ کی پاس جتنی دولتیں ہیں، دولت کے حساب سے زمینیں بھی ہیں، اور آپ نے سارا انتظام کر لیا ہے. تو دنیا میں اچھے گھر ماحول میں رہنے کے لیے آپ کے پاس چاہیے پیسہ. اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ممکن ہے اس دنیا میں. اور حدیث میں پڑھا، آپ نے سنا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے.
دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں جو کچھ اچھا کرو گے وہ آخرت کے لیے آپ کے لیے کھیتی کا کام کرے گا. جنتی آپ اگر ہیں، بے شک جنتی ہیں مومن. آپ مومن جنت میں جاؤ گے اگر دنیا میں آپ کے پاس اعمال اچھے تھے، آپ کی نمازیں اچھی تھی، آپ نے روزے رکھا تھا، آپ نے زکوٰۃ دے رکھا تھا، حج کرا تھا، وغیرہ وغیرہ سب اچھا کیا تھا، تو جنت میں آپ کے لیے محل تیار ہے. جنت میں آپ کے لیے ہوا کھانا تیار ہے. جنت میں آپ کے لیے نہریں تیار ہے. جنت میں سیبوں کے باغان آپ کے لیے تیار ہے. جنت میں آپ کو 1000 بیگھہ نہیں، کروڑوں بیگھہ نہیں، اربوں بیگھہ نہیں، کھربوں بیگھہ نہیں، بلکہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ ہی کی زمین ہوگی. وہاں تک آپ ہی کی زمین ہوگی. اب اس زمین پہ آپ لال قلعہ بنا لو، تاج محل بنا لو، ہوا کھانا بنا لو، آپ نہریں بنوا لو، آپ شہد کا دریا بنا لو، دودھ کا دریا بنا لو، اور شراب کا دریا بنا لو. جنتی دنیا والا نہیں، جنتی شراب. جو دنیا میں شراب پیے گا جنت میں اس کو شراب کیا، وہ جہنم میں جائے گا. شرابن طہورا. ہاں، شرابن طہورا ملے گا جنت میں. جنتی شراب پیو گے مست رہو گے. 70 بیوی تو ہور مل بے بھیا، ایک اپنا پرسنل بیوی ہے نا جنت میں. ہاں، تو آپ مزے سے رہو گے. دنیا میں آپ اگر 2-4 بچہ پیدا کر لیے تو لگے کتنا پیدا تھوڑی زمین میں کچھ نہیں رہے، پروار اوقات نہیں چھولا کرے، خالی پیدا کرے چلے آجے. لیکن جنت میں اگر آپ بیٹا بھی پیدا کرنا چاہو گے، بیٹی پیدا کرنا، اولاد پیدا کرنا چاہو گے، کر سکتے ہو. جنت میں سب ممکن ہے. جنت میں چاہو گے آپ اولاد پیدا کرنا، کر سکتے ہو، سب ممکن ہے. تو جنت میں آپ کی جو زمین ہوگی اتنی بڑی ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی. لیکن زمین تو سب کو مل ہی جائے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جنت میں تمہیں جو کچھ بھی ملنے والا ہے وہ تم کو دنیا ہی میں کر لینا پڑے گا. اب قبر جواب بعد اگر کوئی قرآن شریف نہیں چلے گئے کہ چلے دنیا تو قرآن شریف کبھی پڑھوے نہیں کرنوں، چل جناب مریام نہیں تو قرآن شریف میں قبر رکھے دو اور ویسا بوٹے کی کروں، قرآن شریف پڑھوں. کچھ نہیں ہونے والا. ابھی سے لے کر کے قیامت تک آپ قرآن شریف پڑھو گے 1 ٹکا فائدہ نہیں ملے گا. بس قبر سے پہلے جتنا کر لو گے اسی میں فائدہ ہے. قبر میں گھسنے کے بعد کچھ بھی کر لو، نمازیں پڑھ لو، کوئی ثواب نہیں. قرآن پڑھ لو قبر میں، کوئی ثواب نہیں. پڑھ سکتے ہو قرآن قبر میں لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب قبر سے پہلے جو کچھ کر لو اسی کا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا یہ آخرت کی پونجی ہے. آخرت کی پونجی ہے اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر دنیا میں آپ نے اچھا کر لیا، نمازیں اچھی ہیں آپ کے پاس، روزے اچھے ہیں، آپ نے حج کر رکھے ہیں، غریبوں کی مدد کر رکھی ہے، آپ نے اگر یتیموں کی مدد کر رکھی ہے، آپ نے بیواؤں کا سہارا بنا ہے، آپ نے لاچاروں کا حامی بنا ہے، آپ نے اگر لوگوں کی مدد کی ہے، آپ نے دنیا میں نیک کام کیے ہیں، آپ نے کار خیر کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے سنو، اگر تم نے دنیا میں اچھا کر رکھا ہے تو یہی اچھائیاں تیرے لیے آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی ہے. اب ماسٹر توصیف صاحب بہت اچھا کام کرے لیجئے تو وار تو تاج محل تیار چھے، لال قلعہ تیار چھے، نہر تیار چھے، لیکن وہ شمیم